شعبان المعظم میں رمضان کا استقبال کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، فساد امت کے وقت جو میری ایک سنت کو زندہ کرے گا، میرا پاک پروردگار جل جلالہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخری دن خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا، اے لوگو، تمہارے پاس ایک عظیم اور مبارک مہینہ آ پہنچا۔ اس مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینہ میں روزوں کو فرض کر دیا ہے اور اس کی رات میں قیام کو نفل کر دیا۔ جو شخص اس مہینے میں کوئی نیکی کرے تو وہ دوسرے مہینہ میں فرض ادا کرنے کی مثل ہے، اور جو شخص اس مہینہ میں فرض ادا کرے تو وہ ایسا ہے جیسے دوسرے مہینہ میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ یہ غم گساری کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کے رزق میں زیادتی کر دی جاتی ہے، یعنی جب رمضان المبارک آتا ہے تو مومن کا رزق جو ہے اس کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں جو کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرائے، اس کے لیے گناہوں کی مغفرت ہے اور اس کی گردن دوزخ سے آزاد ہو جائے گی۔ اس کو بھی روزہ دار کی مثل اجر ملے گا اور اس روزہ دار کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص یہ استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ روزہ دار کو افطار کرا سکے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی عطا فرمائے گا جو روزہ دار کو ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی یا ایک گھونٹ دودھ سے روزہ افطار کروائے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کا اول رحمت، جس کا اوسط مغفرت اور جس کا آخر جہنم سے آزادی ہے۔ جس شخص نے اس مہینہ میں اپنے خادم سے کام لینے میں تخفیف کی، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا اور اس کو دوزخ سے آزاد کر دے گا۔ اس مہینہ میں 4 خصلتوں کو اپنے اندر جمع کرو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 4 عادتوں کو، 4 خصلتوں کو تم اپنے اندر جمع کرو۔ 2 تو وہ ہیں جو تم اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کرو گے، اور 2 عادتیں وہ ہیں جن کے بغیر تمہارا گزارا نہیں۔ وہ جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے وہ کون سی ہیں؟ فرمایا، کلمہ شہادت پڑھنا اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا۔ اب آپ کوشش کریں کہ 70,000 مرتبہ کلمہ جو ہے وہ آپ رمضان میں مکمل کر لیں، کیونکہ روایت کے مطابق 70,000 کلمہ طیبہ جو ہے وہ کسی مردے کو پڑھ کے بخش دیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی ذات مہربانی فرما دیتی ہے۔ تو بہتر نہیں بندہ اپنے لیے خود پڑھ کے جمع کر جائے۔ اور فرمایا، جن 2 خصلتوں کے بغیر چارہ نہیں وہ یہ ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو اور جہنم سے پناہ مانگو۔ یہ 4 خصلتیں ٹوٹل ہو گئی، یعنی 2 اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کلمہ پڑھنا اور استغفار کرنا، اور جن کے بغیر گزارا نہیں وہ 2 یہ ہیں، اللہ تعالیٰ سے کثرت کے ساتھ جنت کا سوال کرو اور جہنم سے پناہ مانگو۔ اور جو شخص کسی روزہ دار کو پانی پلائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض کوثر سے پلائے گا، اسے پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی حتیٰ کہ وہ جنت میں چلا جائے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، مہینہ ان میں سے ایک دروازہ بھی بند نہیں کیا جاتا، اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں
پھر پورے ماہ ان میں سے کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا، اور سرکش جنوں کے گلوں میں توق ڈال دیا جاتا ہے، اور ہر رات صبح تک ایک منادی آسمان سے ندا کرتا ہے، اے نیکی طلب کرنے والے نیکی کا قصد کر اور زیادہ نیکی کر، اے برائی طلب کرنے والے برائی میں کمی کر اور آخرت میں غور و فکر کر۔ کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے تو اس کی مغفرت کر دی جائے، اور کوئی توبہ کرنے والا ہے تو اس کی توبہ قبول کی جائے، اور کوئی دعا کرنے والا ہے تو اس کی دعا قبول کی جائے، اور کوئی سوال کرنے والا ہے تو اس کا سوال پورا کیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کی ہر رات میں 60,000 لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ حضرت عمر بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا، یا رسول اللہ یہ بتائیے، اگر میں اللہ تعالیٰ کے وحدہ لا شریک ہونے اور آپ کے رسول ہونے کی گواہی دوں، اور 5 نمازیں پڑھوں اور زکوٰۃ ادا کروں اور رمضان کے روزے رکھوں اور قیام کروں، تو میرا کن لوگوں میں شمار ہوگا؟ یعنی ایک صحابی تشریف لائے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک، آپ کو رسول، اور زکوٰۃ بھی دوں، 5 نمازیں بھی پڑھوں، روزہ بھی رکھوں، اور رات کا قیام یعنی تراویح بھی پڑھوں، تو پھر میرا شمار کن لوگوں میں ہوگا؟ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صدیقین اور شہداء میں تمہارا شمار ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ ڈھال ہے، روزہ دار نہ جمع کرے نہ جہالت کی باتیں کرے۔ اگر کوئی شخص اس سے لڑے یا اس کو گالی دے تو وہ 2 مرتبہ یہ کہے، میں روزہ دار ہوں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ اپنے کھانے پینے اور نفس کی خواہش کو میرے لیے ترک کرتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، اور باقی نیکیوں کا اجر 10 گنا ہے۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، اس دروازہ سے قیامت کے دن روزہ دار داخل ہوں گے، ان کے علاوہ اور کوئی اس دروازہ سے داخل نہیں ہوگا۔ اور کہا جائے گا، کہاں ہے روزہ دار؟ کھڑے ہوں۔ پھر روزہ دار کھڑے ہو جائیں گے، ان کے علاوہ اور کوئی اس دروازہ سے داخل نہیں ہوگا۔ ان کے داخل ہونے کے بعد اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا، پھر اس میں سے کوئی داخل نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب رمضان داخل ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔